وزیر اعظم نریندر مودی نے سکندرآباد کی اجین مہاکالی مندر میں خصوصی پوجا کی۔ تلنگانہ کے دورے کے دوسرے دن انہوں نے منگل کی صبح اس مندر میں درشن کیے۔ مودی جنہوں نے کل رات راج بھون میں گزاری تھی، منگل کی صبح جنرل بازار سکندرآباد میں واقع اس مندر پہنچے جہاں انہوں نے پوجا کی۔ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے واضح کیا کہ وہ دیدی نمبر 1 نہیں بلکہ ریاست اور ملک بھر کے عوام کی بہن ہے۔ ریاستی وزیر اور گلوکار اندر نیل سین نے مغربی مدنی پور کے پروگرام میں عوامی فورم سے خطاب کے دوران کہا کہ ممتا بنرجی ملک کی دیدی نمبر 1 ہے۔ ممتا بنرجی گزشتہ دنوں ایک پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینل کے ریئلٹی شو دیدی نمبر 1 کے خصوصی ایپیسوڈ میں مہمان خصوصی کے طور پر نظر آئی۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے لیفٹیننٹ گورنر وی کے سکسینہ پر اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کا الزام لگاتے ہوئے منگل کو کہا کہ وہ 7 دنوں کے اندر تمام علاقوں کی خامیوں کو دور کرنے کے لیے چیف سیکریٹری کو حکم دیتے ہیں۔ کیجریوال نے ایکس پر لکھا، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری خامیاں بتائیں۔ اس سے قبل آپ نے کراڑی اور براڑی کی خامیوں کو بھی اجاگر کیا تھا۔ میں ابھی چیف سیکریٹری کو حکم دے رہا ہوں کہ وہ 7 دن کے اندر ان تمام علاقوں کی ان سبھی خامیوں کو دور کریں۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے منگل 5 مارچ کو مدھیہ پردیش کے شاہجہاں پور میں اپنی بھارت جوڑو نیائے یاترا کے دوران مودی کے نعرے لگانے والے لوگوں میں ٹافیاں تقسیم کی۔ اس واقعے کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر سامنے آئی۔ راہل گاندھی کی بھارت جوڑو نیائے یاترا آج شاہجہاں پور میں داخل ہوئی جہاں انہوں نے ایک روڈ شو کیا اور یہاں جمع لوگوں سے خطاب کیا۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے کہا کہ کانگریس کی حکومت آتی ہے تو کسانوں کو کم سے کم امدادی قیمت MSP کی گارنٹی دی جائے گی۔ مسٹر گاندھی نے بھارت جوڑو نیائے یاترا کے دوران مدھیہ پردیش کے شاہجہاں پور ضلع میں اپنا خطاب کیا۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت کے اقتدار میں آتے ہی کسانوں کو MSP کی گارنٹی دی جائے گی۔ اس دوران ریاستی کانگریس صدر جیتو پٹواری بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ ذات پات کی مردم شماری کا معاملہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک میں تقریباً 90% لوگ پسماندہ طبقات، دلت، قبائلی اور اقلیتی طبقات سے تعلق رکھتے ہیں۔ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے منگل کو ریاستی قانون ساز کونسل کے لیے دوبارہ انتخاب کے لیے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کی۔ نتیش کمار جو لگاتار چوتھی مدت کے لیے انتخاب لڑ رہے ہیں، انہوں نے حکمراں NDA کے کئی سینئر لیڈروں کی موجودگی میں اپنے کاغذات نامزدگی داخل کی، بشمول ان کے نائبین سمرت چودھری اور وجے کمار سنہا جن کا تعلق BJP سے ہے۔ نتیش کمار کے علاوہ ان کے کابینہ کے ساتھی سنتوش سمن اور JDU MLC خالد انور نے کاغذات نامزدگی داخل کی۔ سمن کے والد جتن رام مانجھی، سابق وزیر اعلیٰ جو ہندوستانی عوام مورچہ کے سربراہ ہے، اس وقت بھی موجود ہے۔ الیکشن کمیشن نے ریاستی قانون ساز کونسل کی 11 نشستوں کے لیے 2 سالہ انتخابات کا اعلان کیا ہے جن کی مدت مئی میں ختم ہو جائے گی۔ ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی کے سربراہ غلام نبی آزاد کا کہنا ہے کہ جو پارٹیاں مجھے BJP کی ٹیم ہونے کا الزام لگاتی ہے وہ دراصل BJP کی ٹیم ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھ پر الزام لگانے والی پارٹیوں کے وزرائے اعلیٰ کو بھی BJP کی حمایت حاصل تھی۔ موصوف لیڈر نے ان باتوں کا اظہار منگل کے روز جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں نامہ نگاروں کے ساتھ بات کرنے کے دوران کیا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے انتباہ دیا کہ ماہ رمضان سے قبل جنگ بندی کا نہ ہونا ایک سنگین مسئلہ بن جائے گا۔ جو بائیڈن اس سلسلے میں مزید کہنا تھا کہ اب حماس پر منحصر ہے کہ وہ 6 ہفتوں کے لیے جنگ بندی کی تجاویز کو قبول کرتی ہے یا نہیں۔ امریکی صدر کیمپ ڈیوڈ میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ جو بائیڈن نے اس موقع پر غزہ میں اسرائیلی فوج کی جانب سے انسانی بنیادوں پر امداد کی ترسیل کی راہ میں پیدا کردہ رکاوٹوں کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ اس کے لیے کوئی عذر یا بہانہ نہیں ہو سکتا کہ لوگوں تک فلسطینی علاقے میں امدادی سامان نہ پہنچنے دیا جائے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ جو بائیڈن جو اگلے نومبر میں ایک بار پھر امریکی صدارت کے لیے انتخاب لڑنے جا رہے ہیں نے جنگ بندی کو حماس پر ڈال دیا۔ کانگریس کے سینئر لیڈر طاہر بن حمدان نے تلنگانہ اسٹیٹ اردو اکیڈمی کے صدر کی حیثیت سے جائزہ حاصل کر لیا۔ اس موقع پر ریاستی وقف بورڈ کے چیئرمین عظمت اللہ حسینی، مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کے چیئرمین عبید اللہ کوتوال اور تلنگانہ اسٹیٹ اردو اکیڈمی کے ڈائریکٹر و سیکریٹری شیخ لیاقت حسین کے علاوہ دیگر اہم شخصیتیں موجود تھیں۔ تلنگانہ اردو اکیڈمی کے نئے صدر طاہر بن حمدان نے یوتھ کانگریس قائد کی حیثیت سے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کیا۔ 1981 عیسوی تا 1987 کے دوران انہوں نے ضلع یوتھ کانگریس صدر کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ 1985 عیسوی میں منعقدہ اسمبلی انتخابات میں انہوں نے حلقہ اسمبلی نظام آباد سے کانگریس پارٹی امیدوار کی حیثیت سے مقابلہ کیا اور تینوں بار انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ 1994 عیسوی میں حلقہ اسمبلی بودھن سے کانگریس پارٹی امیدوار کی حیثیت سے انتخابات میں حصہ لیا۔ سال 2018 عیسوی میں حلقہ اسمبلی نظام آباد
اربن سے انہوں نے کانگریس امیدوار کی حیثیت سے مقابلہ کیا۔ کانگریس پارٹی کے سینئر ترین قائدین میں طاہر بن حمدان کا شمار کیا جاتا ہے۔ سال 2006 تا سال 2011 کے دوران سرکنڈا ZPTC منتخب ہوتے ہوئے طاہر بن حمدان نے نظام آباد ضلع پریشد وائس چیئرمین کی حیثیت سے منتخب ہوئے، جبکہ 2008 میں انہوں نے انچارج ضلع پریشد چیئرمین کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ سال 2012 تا 2018 تک انہوں نے صدر ضلع کانگریس کمیٹی کی حیثیت سے خدمات انجام دی ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے منگل 5 مارچ کو کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ فلسطینی ریاست کو مشرقی یروشلم کا دارالحکومت تسلیم کیا جائے۔ یہ ریمارک سعودی عرب کے شہر جدہ میں منعقدہ اسلامک ممالک کی تنظیم OIC کے غیر معمولی اجلاس کے دوران سامنے آیا، جس میں غزہ کی پٹی کے خلاف جاری اسرائیلی جارحیت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اپنی صدارتی تقریب میں شہزادہ فیصل نے رفح میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں سے ہونے والے ممکنہ نقصانات کے خلاف خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے اقدامات غزہ کی پٹی کے بے دفاع شہریوں کے لیے مصائب میں اضافہ کریں گے۔ ہم نے کچھ ممالک کی پوزیشنوں میں مثبت پیش رفت دیکھی اور تباہی کے پیمانے کو سمجھا، اور ہم نے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرنے والے ممالک کی تعداد میں اضافہ دیکھا۔ ہم نے کئی ممالک سے ریاست فلسطین کو تسلیم کرنے کے لیے اصولی طور پر آمادگی کے بارے میں بھی سنا ہے۔ اس حوالے سے ہم ان ممالک کو اپنا پیغام دیتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کریں اور اسرائیل پر غزہ کی جنگ روکنے اور 2 ریاستی حل کو قبول کرنے کے لیے دباؤ جاری رکھیں۔